السلام علیکم جی، علی عباس ٹاکس میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ہیں اگین سلمان رشید صاحب. تھینک یو سو مچ مہربانی آپ کی. اگین فار جوائننگ. سلمان رشید صاحب، آپ سے جب بات کرتے ہوئے نا ہم یوزولی کچہریوں میں بھی نا ڈوب جاتے ہیں ایک تاریخ، اور وہ بھی لمبی ایک مطلب سمجھ لیں ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں. مطلب الیگزینڈر دا گریٹ سے شروع کرتے ہیں یا اوپر سے شروع کر رہے ہیں. اور اس خطے کی آپ نے تاریخ ایسے پڑھی نہیں ہے، آپ نے تاریخ خود لکھی ہے. جو کلچرل ہیریٹیج، ہسٹوریکل پلیسز وزٹ کر کے ان کی ساری جو اسکرپٹنگ ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے، مطلب یو آر ڈوئنگ دا پریکٹیکل ہسٹری اینڈ ایز این آئی وٹنس. تو اس وجہ سے ہم بڑا میں کبھی کنفیوز ہوتا ہوں کہ آپ سے کہاں سے شروع کروں. جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کچہریوں میں، آپ سے میں ہمیشہ پوچھتا ہوں یہ پنجاب کا بتائیں کہ پنجاب کا اصل کیا مطلب ہے، اور دوسرا اس کا اصل نام جیسے آپ بتا رہے ہیں کچھ اور ہے، اور اس کی اسٹارٹ جو ہسٹری ہوتی ہے پنجاب کی بیک سے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے، نام پنجاب جو ہے نا، یہ کب رائج ہوا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو پہلی بار لکھا ہوا پڑھا گیا ہے نا وہ ابن بطوطہ کی کتاب میں ہے، وہ جو اس کا سفر نامہ ہے. اور وہ سال بنتا ہے 1332-33 میں، جب وہ یہاں ملتان کے نزدیک تھا تو اس نے کہا کہ یہ میں پنجاب کا ذکر کیا. بنج آب کا لفظ، کیونکہ اس کے پاس پے نہیں نا، عربی کے پاس پے نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے تو یہ جو ہمارا قدیم لٹریچر ہے پنجاب کا، یا جو بھی ریفرنس ہے، اس میں واہیک اس دھرتی کو کہتے تھے، یعنی واہی کرنے والوں کی دھرتی، ہل چلانے والوں کی دھرتی، ایگریکلچرل علاقہ تھا. اور اگر آپ ہسٹری کو دیکھنا شروع کریں تو آپ تو پھر پیچھے چلے جائیں. ہاں وہ سواں یہ ویلی کے ہاں سواں ریور کے ساتھ جو ملتے ہیں 5 لاکھ سال پرانے آپ کو آثار. اور یہاں آپ کا اس سواں کے ریور کے آثار کدھر ہیں، کون سے شہر میں آج کل کے؟ راول پنڈی ضلع میں آتے ہیں. وہ ندی سواں جو ہے وہ وہاں سے مری کے نزدیک سے پہاڑوں سے نکلتی ہے، اور اسلام آباد سے سارا اب تو گند لے کے اسلام آباد کے سب گٹر کا پانی لے کے گرینڈ ٹرنک روڈ کو پار کرتی ہے، پھر زمین کو پلیت کرتے ہوئے جا کے سندھو دریا میں گر جاتی ہے. سواں ندی جو بات کر ہاں رہے جی، ہیں. سواں ندی. تو اس ندی کے ساتھ ساتھ کوئی قدیم لوگوں کے وہ آثار ہمیں ملتے ہیں نا، سٹون ٹولز اور اس قسم کی چیزیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 5 لاکھ سال میرا خیال ہے وہ ہے وقت. بہت پرانا جو ہے نا، جو ہے جیولوجیکلی جو اس کی کوڈنگ کے مطابق ملا ہے. تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ ابن بطوطہ آپ کتاب میں لکھتے ہیں بنجا پہلا، اور اس کے بعد اس علاقے کی جیسے اب وہی تو نیچرلی ہے، لیکن کون سے جو بنیادی جو ریور سورسز سے وہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن بیاس، ستلج، راوی، چناب، جیلم، یہ پنجاب کے 5 دریا تھے نا جی، جو پارٹیشن میں پھر بٹ گئے. تو ہمارے حصے تو صرف چناب اور جیلم ہی آئے، وہ بھی اب وہ چھیننے کے چکر میں ہیں. ہاں وہ جو اصل جو وہی کے لوگ ہیں، مطلب اس 5 جو دریاؤں کے اس جو کلچر جڑا اس کو پھر انہوں نے پنجاب کا نام دیا. جی. الیگزینڈر پہ آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے. الیگزینڈر کی جو وہاں جو لوکل آپ بتا رہے تھے کون سے علاقے میں ابھی ان کا وہ نشانات ہیں، جو آپ ان کا مشہور شہر بھی بتاتے ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ؟ ایک تو ٹیکسلا ہے نا جی، یعنی الیگزینڈر کے زمانے کی عمارت اب کوئی نہیں کھڑی ہوئی، یا اس کے کوئی بنائی ہوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس کے بعد آنے والے جو گریک تھے، یونانی جو تھے، جو 180 قبل مسیح میں آئے، اور الیگزینڈر کے ایک جرنیل سیلوکس نکٹور کی اولادوں میں سے تھے، انہوں نے جو وہاں پہ اثر چھوڑا وہ واضح نظر آتا ہے. کیونکہ یہ جب انڈو گریکس کا بھی دور ختم ہو گیا اور سکا قوم آئی، اس کے بعد پارتھی آئے، تو وہ سکے جو تھے خاص طور پہ جو سیتھینس تھے، وہ تو جسے فل ہیلینک کہتے ہیں نا جی، وہ بڑے متاثر تھے گریک آرٹ سے اور اس کلچر سے. تو انہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ پہلے گریکس جس طرح کا آرکیٹیکچر بنا رہے تھے وہ بناتے تھے، وہی چیزیں. تو وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. الیگزینڈر کی کوئی چیز نہیں، کوئی سکہ مل جائے تو مل جائے،
सियालकोट में से या जो उसका रास्ता था, जब वो टैक्सला से नीचे आया, अडयाला जेल के पास जहाँ आजकल एक बंदा बंद किया हुआ है उन्होंने, उसके पास से आपको सिक्के मिल सकते हैं, हो सकता है अलेक्जेंडर के। नहीं, आप वो जो मकाम बताते नहीं है जहाँ पे लोग जो है वो आपने मुझे बताया था कि वो गए थे तो वो लोकल्स को पता ही नहीं था वहाँ के एक गांव का, जो क्या नाम बता रहे थे आप, कि उन्हें ये नहीं पता था कि अलेक्जेंडर के नाम से वो बड़े मुतासर होते थे। आपने कहा कि आपने वहाँ जाते रहे तो फिर उनको एक गांव का कुछ नाम बता रहे हैं। एक तो मैं मोंग का हाँ, बताया मोंग था, मोंग मोंग, हाँ वहाँ पे जंग हुई थी ना राजा पोरवा के खिलाफ। हाँ, राजा पोरवा, वो वाली बात, हाँ हाँ, नहीं वो पता तो उन्हें था कि ये जंग यहाँ पे हुई थी, क्योंकि वो किसी ने जाके बताया होगा कि जी यही जगह बनती है जहाँ जंग हुई। लेकिन मान जो था ना, जो फ़ख्र था, वो राजा पोरवा पे नहीं था जो धरती का पूत था और जो अपने देश के लिए लड़ रहा था। मान था सिकंदर के ऊपर। अच्छा, हाँ, और वो सिकंदर वहाँ मुसलमान की निस्बत की वजह से। और वही ना, मैंने जब उसे एक बाबा ने भाषण देना शुरू कर दिया देख के लोगों को, हम लोग काफ़ी सारे थे, ਇੱਥੇ सिकंदर आजम ने फिर शिकस्त दी राजा पोरस ਨੂੰ। राजा रूजा नहीं कहते थे। तो फिर मैंने कहा कि जो मेरे उसके साथ एक्सचेंज हुआ, मैंने कहा तो फिर तो बाप अपने बेटों के नाम सिकंदर रखते होंगे। बड़े फ़ख्र से सीना तान के कहता है हाँ क्यों नहीं। मैं क्या कभी किसी ने पोरवा भी रखा है, पोरस कहता क्यों, आका मुसलमान सी शक्ल देखनी थी, साले की शक्ल मनहूस हो गई। तो मैं क्या तेरा मामा सिकंदर मुसलमान सी, वो उसको मुसलमान समझते हैं। मुशर्रफ बा इस्लाम किया है 2,500 साल बाद मरने के उसे। अब वो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जब मैंने पीटीवी के लिए अलेक्जेंडर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री की थी ना, उसके बाद मुझे फ़ख्र ये है कि उसके बाद जो है वो राजा पोरवा के लिए जो इनका रवैया था ना वो बदला। वो जो आपकी सीरीज आती थी नगरी नगरी घूम मुसाफिर, नहीं वो उसके बाद थी सिंधिया में सिकंदर, उसमें उसके बाद फिर ये अब आप जाके पूछें तो वो मानते हैं कि हाँ हमारा बड़ा राजा था। पोरवा नाम अभी भी मुंह पे नहीं चढ़ा, पोरस ही कहते हैं। अच्छा, वैसे जब हम वहाँ से देखते हैं तो एक नेशन एथनिक ग्रुप के वाले से हमें मिलता है कि मार्शल, बारबैरिक रेसेस और नॉन मार्शल रेसेस। आज जब हम अरब्स के यहाँ आने के बाद या इवन हम भी आज के देखते तो जुंगजू लोगों को बड़ा पेश किया जाता है। हालांकि नॉन मार्शल रेसेस तो सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सिंबल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती थी। तो वो तो फखर तो वो होना चाहिए। आज के ज़माने में ये उल्टा क्यों हो गया कि जो बारबेरिक थे, जो बर्बरियंस थे, उनको बड़ा फखर से पेश किया जाता है। और वो भी आपने यही सिलसिले की कड़ी है ना, जो ग्रीक्स आते थे लूट मार के लोग। देखिए जो ग्रीक्स ने जो राइटर्स थे, मेगास्थनीज था जो कि 305 कबल मसीह में यूनान का वो एम्बेसडर सफ़ीर बन के आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उसके बाद आर्यन जो हिस्टोरियन था 2री सदी ईस्वी के अंदर, वो एक बात लिखते हैं इंडिया के बारे में कि ये जो इंडियंस हैं ना ये किसी पे बाहर वाले पे हमला करते हैं और ना इन पे कोई हमला करता है। ये बात पीछे से कहीं चली आ रही थी। वो आर्याओं के आने से पहले से हमारे यहाँ ये था कि जो हमारे पुरखे थे वो ना कभी किसी के ऊपर हमलावर होते थे और ना लोग, ये अमन का गहवारा था ये धरती। क्योंकि मोहनजोदड़ो के आप जो दीवार है वो कोई डिफेंसिव वॉल तो नहीं है, ना ही हड़प्पा की, ठीक है ना। वो तो ऐसे फाटक बंद कर दो यार कि रात को कुत्ते बिल्ले ना अंदर आ जाए। तो ये नहीं किया करते थे ये। ग्रीक्स के बाद तो फिर मतलब यहाँ एक तांता ही बंध गया ना। वो गए तो अलेक्जेंडर मरा, राजा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का ज़माना ख़त्म हुआ, अशोक का ज़माना ख़त्म हुआ, और उसके बाद वो सल्तनत टूट फूट गई तो इंडो ग्रीक्स आ गए 180 कबल मसीह में। उनका ज़वाल हुआ तो सके आ गए, उनका ज़वाल हुआ पारसी आ गए, कुशान आ गए, फिर सासानियों ने कब्ज़ा कर लिया। तो वो सिलसिला फिर एक चल पड़ा। और फिर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ जब इस्लाम आ गया, तो जो तुर्कों ने आके यहाँ पे जुल्म किया, तो फिर मेरा ख़्याल है ये रवैये बदलते गए कि नहीं लड़ना ही पड़ेगा। जैसे अपना पृथ्वीराज चौहान
کو ہم مسلمان تو ہیرو نہیں مانتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہیرو تھا کہ اس نے, یا یہ جو آنند پال تھا جس نے محمود غزنوی کے خلاف لڑائی لڑی, جنہوں نے اس کے بولا کہ ترکوں کے خلاف لڑائی لڑی. ہاں ترکوں کے خلاف, یہ ترک تھے نا, یہ محمود غزنوی بھی, غوری بھی, یہ سب ترک لوگ تھے. تو ان کے خلاف جو لڑنے والے تھے وہ ہمارے ہیرو ہونے چاہیے نا, کیونکہ وہ ہماری دھرتی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم یہاں کے رہنے والے تھے, یہ لٹیرے جھنڈا اسلام کا اٹھا کے جھوٹ میں, یہ کوئی اسلام پھیلانے تھوڑا. اچھا پھر اگر آپ بات کرتے جب ریسنٹ ہسٹری کی, کہ کچھ تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ عربوں اور ترکوں کو یہاں کے لوگوں کے مطلب جیسے پرتھوی راج کی بات کر رہے ہیں, ان کی یہ کچھ نام ملتے ہیں, ویسے جنرلی ان کو کوئی مزاحمت نہیں ملی یہاں سے. جیسے سندھ سے راجہ ڈاہر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آسانی سے محمد بن قاسم آیا اور فتح کر کے چلا گیا. پڑھتے نہیں ہیں نا ہم لوگ, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. تو چچنامہ اٹھا کے آپ دیکھ لیں, 5 حملے انہوں نے کیے. راجہ ڈاہر کی فوج نے ٹھڈے مار مار کے نکالا عربوں کو یہاں سے, 5 دفعہ شکست دی عربوں کو, حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے حکم صادر کر دیا کہ بھائی نہیں کرنا حملہ سندھ اور ہند کے اوپر, کہ نقصان بڑا ہوتا ہے. وہ تو جب حجاج بن یوسف تھا گورنر عراق کا, تو پھر انہیں وہ بھنک پڑی ملتان کے مندر کے دولت کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ, اور اس میں آپ چچنامے میں پڑھ لیں, وہ لکھا ہوا ہے. وہ بلازری میں بھی وہی بات, احمد بلازری کی جو فتوح البلدان ہے اس میں بھی, کہ وہ اس نے جو خلیفے کو وہاں پہ بغداد ادھر دمشق میں چٹھی لکھی, اس میں یہ تھا کہ جی میں اتنی دولت لے آؤں گا کہ تر جائیں گے. تو یہ جو کتنا کلو, کتنا من, 9 من سونا تھا جو ملتان کے مندر نہیں, کے, وہ 900 من سونا لکھا 900 من. ہمارے پورے اس برِ صغیر میں میرا خیال ہے 900 من سونا کبھی بھی نہیں تھا اکٹھا, مطلب اتنا سونا نہیں تھا. ایسے ہی ہوگا 200 اپنا 10-20 کلو بڑی مشکل سے ہوگا, اگر ہوگا تو. 900 من والی فگر پتہ نہیں کیسے بے پرکی اڑا دی انہوں نے. ہاں تو مطلب وہ, اچھا پھر وہ اس کا جو وہی بات, جیسے پرتھوی راج کو جو ہے ہم اپنا ولن سمجھ رہے ہیں, تو اسی طرح سے یہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ راجہ ڈاہر کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لیکن یہ کیا ماجرا کیا ہے, مطلب ہو شوڈ بی دا ریئل ہیرو اینڈ وائی؟ ریئل ہیرو تو وہی ہے نا جو اپنے وطن کے لیے لڑ رہا ہے باہر والے کے خلاف. لیکن آپ کے یہاں تو اتنا نہیں ہے, جس طرح پرتھوی راج کو مسلمان تو بالکل بھی نہیں مانتے. کم سے کم سندھی لوگ جو ہیں وہ راجہ ڈاہر کو مانتے ہیں. ڈاہر ایک قوم بھی ہے, وہ اسی کے نام پہ ہے. ڈاہر کی ایک شہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو سندھیوں میں نہیں ہے. لیکن یہ صرف یہ ہے کہ ہم مطلب اچھا ہوا جی مسلمان ہو گئے. ترک بھی مسلمان ہی ہوئے نا, پہلے کوئی جماندرو تو وہ بھی مسلمان نہیں تھے, یا فارسی لوگ جو تھے, یا ازبیک لوگ جو تھے, لیکن وہ اپنی پیچھے کی تاریخ پہ تو فخر کرتے ہیں نا. جی ہم اصل میں وہ بات کرتے ہیں اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے, مطلب وائی وی آر کائنڈ آف گیٹنگ انفیریٹی کمپلیکس آف اور ہسٹری, جو ہماری اصل دھرتی سے جڑی ہسٹری ہے اس کو ہم بڑا ہی جو ہے نا الٹا لیتے ہیں. جیسے ترک اور پرشینس کی تو بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ ایز اے ہیروئک, اس کا ریزن کیا ہے, مطلب کیا ہمارے اندر وہ جو کمپلیکس تھا جیسے آپ نے بتایا, جو وہ ان سے اتنے متاثر ہیں کہ ہم بھی ان کے نسل سے جڑنا شروع کر رہے ہیں, یا مطلب ریزن کیا, مذہب ہے اس کے پیچھے, مذہبی نفسیات ہے, ریزن کیا ہے؟ ریزن تو میرا خیال ہے وہ ایک ہی ہے جی, کہ وہ جس طرح سے ہمیں خاص طور پہ ترکوں نے, عربوں کے زمانے میں تو کنورشن اور طریقے سے ہوئی تھی, ترکوں نے ہماری بڑی توہین کر کے ہمیں مسلمان کیا, میرے باپ داداؤں کو, ٹھیک ہے. تو جب وہ توہین کر کے مسلمان ہوتے تھے نا, تو ظاہر ہے دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے کہ تو اس لیے مسلمان ہوا ہے کہ تیرے باپ کے منہ میں تھوک تھوک کے تم لوگوں کو مسلمان کیا. تو پھر وہ وہاں سے جو میری سمجھ میں آتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی نفسیات کا ماہر ہو تو وہ کہے کہ کوئی اور بات ہمیں بتا سکے, لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے وہ جو توہین تھی نا, وہ ہم 1-2 پشتوں کے بعد بھولنا چاہتے تھے. اور اس کے لیے پھر ہم نے کہا کہ نہیں جی, ہم بنے بنائے مسلمان ہم آئے تھے. اس لیے ادھر آپ ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے, سب کانٹیننٹ میں جس کو دیکھو یا سید ہے, سید نہیں ہے تو جی اس کا باپ کوئی جری جرنیل تھا کہ عرب فوج میں,
किसी का बाप साला कोई मोची नाई कोई खाकरोब नहीं था, सबके बाप जर्री जर्नैल थे। मतलब कोई ना कोई हिस्ट्री अपनी तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी अरब से जोड़ के बैठता है। बैठ गए, इसके पीछे ये साइकी नफ्सियात यही है। यही है तौहीन जो हुई थी। और बहुत अच्छी तरह से तोहिन हुई थी, मतलब बहुत। तुर्कों की आप बता रहे हैं कि बहुत तोहिन आमेज से वो कन्वर्जेंस करते थे वो, बिल्कुल। मुंह में थूका करते थे, वो जजिया लेके मुंह में थूकते थे, या कूड़ा नीचे से गंद उठा के मुंह में डालते थे जजिया देने वाले के। उसके पीछे क्या था, रीजन क्या था? बस वही कि तज़हीक तौहीन, कि वो अपने आप को कमतर समझे जो गैर मुसलमान है। अच्छा, हम आएंगे थोड़ी बात में पंजाब को थोड़ा हिस्ट्री में लेके, यहाँ पर राजा महाराजा रंजीत सिंह तक आएंगे, लेकिन राजा डायत तक रुक के ये बताते हैं हमें कि ये जो असल यहाँ हमले करने का जो आपने बताया कि रीज़न जो हमें पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि यहाँ पे दो जो विधवाज थी या उनकी जो दो मतलब वो कोई मजलूम उन्होंने उनको पुकारा था उन्होंने, तो फिर वो यहाँ से आया था। असल कहानी क्या है उसकी? बड़ा अच्छा लाउड स्पीकर था कि इधर से आवाज़ दी तो हुजाज को जाके पहुंच गई। ये तो आखिर में इजाद कर ली ना दास्तान, पहले क्यों आ रहे थे? पहले कौन सी औरतें थी जो कि पुकार रही थी इन्हें? हज़रत उस्मान के दौर में। उससे भी पहले से 634 में शायद पहला हमला था, मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन ये बलाजुरी में और चचनामा में दोनों में आपको मिल जाता है। उस वक्त तो कोई नहीं बुला रही थी औरत। तो उस वक्त जो है ना, अच्छा 632 में वो रहलत होती है नबी करीम की, जी। उसके 2 साल बाद हज़रत अबू बकर के दौर में उन्होंने हमले हाँ जी। शुरू कर दिए होंगे फिर। तो वो वहाँ तो कोई इंस्पिरेशन नहीं थी, तो फिर ये कहानी के पीछे रीजन क्या है घड़ने के? बहुत सारी कहानियां घड़ी जाती हैं ना जी अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए। और वो मतलब इस तरह से उन्होंने जो हम अपने आइडियोलॉजिकल तो नहीं हो सकता ये, क्या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए या अपने काम को मतलब जस्टिफाई करने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने के लिए, कि हमारा तो मकसद नेक ही था। तो इसी वजह से जो है ना। अच्छा, वैसे ये आपको क्या लगता है कि अरब से यहाँ आए थे जो इन्होंने कन्वर्जन जो है वो कहते थे कि इस्लाम जो है वो तलवार के नोक पे नहीं फैला और वो फैला है उस पर मतलब प्यार और मोहब्बत से फैला। इस कहानी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इतना भी कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। कत्ल कितने किए मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद में, और नेरून कोट में भी काफ़ी बंदे गैर ज़रूरी तौर पे कत्ल किए गए। ये था कि जो रियाया थी ना वो बुद्धिस्ट थी सिंध की, और बादशाह जो थे चाच ब्राह्मण था, उससे पहले राजपूत थे राय जो थे। तो मेरा ख्याल है कोई बुद्धिस्ट अपने आप को समझते होंगे कि ये हमें ज़रा शूद्र मानते हैं, कमतर मानते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये मुसलमान आके, तो ये तो नमाज भी इकट्ठे, वो जर्नैल जो है उनका वो उन्हीं के साथ खड़ा होकर नमाज भी पढ़ रहा है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो मेरा ख्याल है उससे काफ़ी सारे लोग मुसलमान हुए होंगे, और फिर वो पकड़ती गई। तो इतना कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। अच्छा, मतलब वो वहाँ पे वो था, फोर्स भी था। और मोहम्मद बिन कासिम की कहानी कैसे एंड होती है फिर? देखिए वो सारा सियासी खेल थी। वो बेचारे ने जब मुल्तान को फ़तह कर लिया और जो कुछ भेजना था माल गनीमत वो भेज दिया, तो 711 में हमला हुआ, 714 में हुजाज बिन यूसुफ मर जाता है, और साथ ही 717 में सुलेमान आ जाता है। हाँ, उससे पहले इसके 3 साल बाद ही वो सुलेमान का जो बाप है वो मर जाता है। क्या क्या नाम था? वलीद बिन अब्दुल वलीद बिन अब्दुल हाँ, मालिक। उसका भाई था बड़ा, वलीद बिन अब्दुल मालिक। नहीं, वो था खलीफा। हाँ, वो था ना, वलीद ही मर गया। हाँ, वलीद मर गया। बिल्कुल, वलीद मर गया। अब ये जो इतनी जल्दी जल्दी आपस में मर गए ना, मुझे लगता है ये सारा कोई जहर हुजूर दे के मारे गए, क्योंकि सुलेमान को बहुत वो थी कि जी मैं खलीफा बनूं। तो वो ये मरे क्योंकि हुजाज बिन यूसुफ ने यजीद, एक जो था वो वही यजीद था जिसने वो इराक में जुल्म किया था, या कोई एक यजीद कोई है जिसको ये, क्योंकि मैंने डिटेल यजीद 2 आता है 725 में। नहीं, वो दूसरा है। ये यजीद उसी वक्त है, क्योंकि हुजाज ने यजीद को जेल में डाला था। सुलेमान और यजीद आपस में बड़े करीब थे,
تو سلیمان کی جب باری آ گئی زہر ہی دے کے مارا ہوگا اس نے. اچھا اچھا. یہ مجھے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, ہاں. یہ میرا وہ ہے. تو اس نے پھر کہا کہ جی اب جو حجاج بن یوسف کے جتنے یار دوست ہاری ہواری ہیں نا, ان سب کو ختم کیا جائے. محمد بن قاسم کو یہاں سے بلایا بے عزت کر کے, یہ کیا بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال کے اس کو لے جایا گیا. اور یہاں کتابوں کے مطابق تو یہی ہے کہ اس کو جانوروں کی کھال میں لپیٹا ہوا تھا. وہ بات غلط ہے کہ وہ گائے کی کھال میں, تو وہ جب پہنچا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کے ہڈیاں وڈیاں وہ مر چکا تھا گائے کے وہ کھال سکڑنے کی وجہ سے. وہ نہیں, یہاں سے اسے لے جایا گیا, جیل میں رکھا گیا, ٹارچر کر کے مارا گیا واپس میں. یہ لڑائی کی وجہ سے, آپس کی چپکلش کی وجہ سے, کہ وہ یزید کو جیل میں اس کے سسر نے ڈالا تھا, اب اس کو دبا دو, اس کو خراب کرو. اچھا میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے بتایا تھا نا کہ وہی سے کہانی اور پھر یہ پنجاب کا جو یہ وہ, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو آج کل کا ایک پنجابی ایک پورا طبقہ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, یا ایون جنرل بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ملٹری پاور ہے پنجاب کے پاس, مہاراجا رنجیت سنگھ کے بعد اصل جو ملٹری ایک آرگنائز ہوئی تھی, یا پہلے بھی پنجاب کے کتنے مغلوں سے یا اس سے پیچھے کتنا دور جاتے ہیں جو پنجاب ایک اپنی ایک ملٹری آرگنائز کر چکا تھا؟ مغلوں میں کر لی تھی. اکبر کے پاس فوج میں بہت پنجابی تھے, پٹھان بھی تھے, پنجابی بہت تھے. تو اس سے پہلے ترک میرا خیال ہے ہم میں سے نہیں کسی کو بھرتی کرتے تھے. مہاراجا رنجیت سنگھ کے بعد یہ ہوا نا کہ جب مہاراجا فوت ہوا 1839 میں, اور پھر 10 سال بعد انگریزوں نے جب قبضہ کر لیا, اور جو مہاراجا کی فوج تھی جو اس کے بیٹوں میں بٹ گئی تھی, اس کو جب ڈی موبلائز کیا گیا تو وہ بیچارے سارے ٹرینڈ تھے, سارے یورپینز نے انہیں ٹرین کیا ہوا تھا. اٹالین, اور وہ بتا دو وہ جرنل تھے ان کے فوج میں, یہ وینچورا, ایویٹابیل, کوٹ, اور 4 5 6 7 جو جرنیل تھے, کوئی توپ خانے کا تھا, کوئی انفینٹری کا تھا, کوئی اس کا کیولری کا تھا, وہ سب انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا. یورپین لائنز پہ ٹرین ہوئے ہوئے تھے. اب وہ بیچارے تھے جاٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, اور بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے, لیکن نہریں تو نہیں ابھی بنی ہوئی تھی, تو کرنا کرانا کیا تھا, عادت تھی انہیں فوجی سروس کی. وہ جا کے جنگلوں میں نکل گئے اور لوٹ مار, جو آنے جانے والا تھا اس کو لوٹ لیا. تو انگریز تنگ پڑ گئے. انگریزوں نے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا, ان کو فوج میں بھرتی کر لو. تو انگریزوں نے وہ سارے جو سکھ جاٹ تھے وہ فوج میں اپنی بھرتی کر لیے. تو وہ میرا خیال اس سے وہ جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا وہ اور زیادہ میگنیفائی ہو گیا کہ جی یہ پورا مارشل ریس والی ویسے بات کو میں بالکل نا لایانی مانتا ہوں, اس میں کوئی سچ نہیں ہے. رچرڈ برٹن 1860-70 میں 2-3 بار سندھ میں آیا, اس نے لکھ دیا کہ جی سندھی لوگ تو لڑاکے ہیں نہیں. تو جو 5 شکستیں عربوں کو دی تھیں وہ رچرڈ برٹن کے مامے نے آ کے دی تھیں شکستیں. صحیح. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے, جو راجپوتوں نے, جٹوں نے اپنے ملٹریز اور یہ آرگنائز کر دی تھی اس ٹائم. ہاں جی, کی ہوئی تھی پروٹیکشنز کے لیے. ہاں, یہ پرتھوی راج چوہان کی اتنی بڑی فوج تھی جی. اچھا, نندا خاندان اس سے پہلے, چندر گپت موریہ کے دور سے بھی پہلے, نندا جو تھے, الیگزینڈر جن سے ڈر کے, جس کی ان کے خوف سے الیگزینڈر کے فوجیوں نے بیاس دریا کے اوپر بغاوت کر دی. کیونکہ میرا خیال ہے چندر گپت موریہ نے آ کے نا خسر پسر کانوں میں کی تھی سپاہیوں کے, آگے جاؤ گے نا تو پھنڈے جاؤ گے, نہ جانا. تو تبھی سے یہ خطہ جو ہے نا اپنے وہ لڑتا رہتا ہے. لیکن سندھ کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن پہلے پنجاب کو ہم فائنل کر لیں تھوڑا بہت. اچھا, جیسے آپ کہتے ہیں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ والا جو بنایا ملٹری سیٹ اپ تھا, آرگنائز تھا, وہ انگریزوں نے لے لیا, اور پھر اسی طرح سے. لیکن آپ مجھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں سے انگریزوں نے یہاں ڈیولپمنٹ بھی اچھی خاصی کی تھی. وہ جو کون سے جو عباسی کینال کون سے بتا رہے تھے, جو وہاں پہ انہوں نے ایگریگیرین جو ہے نا وہ منڈیاں بنانا شروع کر دی, کینال کالونیز, اس طرح سے اس پورے خطے کو اربنائز کرنا شروع کر دیا. اور کالجیاں پور کون سا تھا, کالجیاں والا شہر تھا, وہ تھوڑا بتائیں ہمیں کہ اس طرح سے کیسے وہ اربنائز کیا. وہ بعد میں ہوا تھا. ہاں, سندھ میں پہلے ہو گیا تھا, لیکن چونکہ پنجاب کا کر رہے ہیں تو وہ پہلے کر لیتے ہیں. کچھ پنجاب میں جب
80 کے آنورڈز، ہاں نہیں 70 کے آنورڈز جو شروع ہوا نا کام نہروں کا، تو مادھو پور کے اوپر پہلا جو وہ انہوں نے بیراج بنائی، وہ مادھو لال بیراج. نہیں مادھو پور، اچھا اچھا. وہاں پہ بٹالہ کے پاس راوی کے اوپر ایک بیراج بنایا تھا، وہ سب سے پہلا کام تھا ان کا. اس سے جو نہریں نکلیں تو پھر وہ سلسلہ آگے چلتا گیا. اور یہ نہریں یہ نہیں تھا کہ جی ہم پنجاب کو امیر کر دیں یا اس خطے کو امیر کر دیں، وہ یہ تھا کہ اناج زیادہ اگے گا، ہاں ٹیکس انگریز کو جائے گا. اور ہاں. میں نے ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں جس میں بڑا وہ گلوٹ کر رہے ہیں کہ جی پہلے یہاں سے ٹیکس اتنا آتا تھا، اب یہ 4 یا 6 گنا زیادہ آ رہا ہے اور ہر سال بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے نہریں بڑھتی گئیں تو کہ جی ٹیکس بڑھ رہا ہے. وہ تو اس بات پہ خوش تھے کہ ہماری جیب بھری جا رہی، روکڑا آ رہا ہے بھائی. تو وہ انہوں نے کیا. اور یہ سلیمان کی تو بہت بعد کی بات ہے جس سے یہ عباسیہ نہر نکلی. عباسیہ پہلے سے ایک اننڈیشن کینال تھی جو نواب بہاول پور نے کہیں 19ویں صدی میں کسی وقت نکالی تھی. تو جب بھی ہڑ آتا تھا، سیلاب آتا تھا، تو وہ اپنا اس میں پانی آتا تھا، وہ استعمال کیا کرتے تھے کھیتی باڑی کے لیے. تو انگریزوں نے اس کو سلیمان کی سے پھر پکا کر کے نکال دیا. اور وہاں سے ایک کوئی کمشنر تھا فورڈ، اس کے نام پہ فورڈ ہوا ہے، اور یہ عباسیہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ نکلتی ہیں. اچھا اچھا. پھر وہ آگے چل کے وہ جو کون سا تھا سلیمان کی ایجاد، تو پھر وہ بعد میں بھی بنایا وہ رسول آباد اور یہ سارے بعد میں وہ ہاں قادر آباد. قادر آباد. ہاں پھر رسول کے اوپر ایک بیراج بنائی، جیلم کے اوپر، قادر آباد پہ، چناب پہ تھی، پھر مرالہ پہ. ہاں یہ ساری 20ویں، مرالہ والی پہلے تھی، مرالہ والی 19ویں صدی میں بن گئی تھی آخری دنوں میں، کیونکہ جو لوور چناب کینال تھی وہ 1878 کہ 1887 سال، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، اس طرح سے وہ نکل پڑی. تو یہاں سے پھر میں وہی ڈاٹس کنیکٹ کر رہا ہوں. تو وہاں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اچھا خاصا تھا. وہ کالجوں والی چیز بتائیں کہ انہوں نے وہ رکھے، ان کو پڑھانا شروع کیا، تعلیم والی جو بات ہے. پھر آپ انہوں نے یہ تو 1920s میں ہوا کہ جب یہ ساندل بار میں لائل پور کے پاس زمین نہریں بن گئیں اور زمینیں انہوں نے بنا لیے، نئے چک انہوں نے آباد کر لیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جی وہ جلندھر میں جو ارائیں تھے، ان کو کہا کہ جی جو پڑھے لکھے ہیں نا، کالج گریجویٹس ہیں، ان کو ہم 6 مربع انہوں نے دی. اس میں ہمارے کچھ رشتہ دار جلندھر سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور وہ جو گاؤں تھا اس کا نام ہی پھر کالجیاں والا ہو گیا. ابھی بھی کالجیاں والا کہتے ہیں، کالجیاں والا، کالج کے پڑھے لکھے نوجوان تھے نا، تو وہ کہتے ہیں جو پڑھے لکھیں گے اس کو 6 مربع زمین جو ہے نا وہ الگ سے ملے گی. تو تبھی جو ہے نا وہ ایک ڈیولپمنٹ والا معاملہ اسی طرح سے جو ہے. اچھا پھر مجھے صرف اتنا بتائیں، پولیٹیکل جو وہ ایکویشن پوچھ رہا ہوں کہ وہاں سے پھر جو سیاست پنجاب لیڈ کرنا شروع کرتا ہے، اور ایون آپ کو لگتا ہے کہ جو وہ تھی پارٹیشن کی موومنٹ تھی اس میں پنجاب کا لیڈنگ رول یا اس طرح سے؟ وہ پنجاب کا لیڈنگ رول اس لیے تھا کہ ہمارے یہاں کے جو سیاستدان تھے، یہ اب میں نام لوں گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے وہ لوگ، یہ ٹیوانے، دولتانے، گرمانی، یہ سب لوگ یہ زمیندار تھے. ان کی پاس بڑی زمینیں تھیں، لیکن ان سے جو بڑے زمیندار تھے وہ ہندو سکھ تھے. زیادہ تر سکھ، خاص طور پہ جہاں نہریں تھیں، جیسے جو اب گجرانوالا ضلع یا لائل پور یا ادھر، وہ بڑے ان کے پاس بہت بڑی زمینیں تھیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں کڈو یار، یہ نکلیں گے تو ہم لوگ کنسالیڈیٹ کر سکیں گے نا. تو پھر اس لیے بھی وہ پارٹیشن کے فیور میں تھے یہ جو ہمارے بڑے لینڈ لارڈز تھے یہاں کے. اچھا تو یہ اصل میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہاں کے جو اپنے جو لینڈ لارڈ یا فیوڈلس کے آپس میں کلیشز تھے، ٹیوانے اور دولتانہ وغیرہ اور یہ سارے، تو اصل میں سکھوں کا وہ پارٹ اپنے الگ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ سکھوں کی انگریزوں کے بعد بھی وہاں کے سکھوں کی ہیچ منی تھی. وہ بڑی جی ان کی زمینیں تھیں. میں گجرانوالا میں ایک حویلی مہان سنگھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ آپ ایک مینشن دیکھنے والا ہے جو کہ سردار منگل سنگھ کا تھا. میرا خیال ہے 3 ایکڑ پہ 4 ایکڑ پہ تو اس کی باؤنڈری وال محیط ہے، اور گھر یورپین سٹائل کا بنا ہوا ہے.
اور میں 2010 میں لدھیانے میں تھا تو میں نے ان کا پوچھا، وہاں پہ وہ ایک بھنڈر ہیں جو کہ گجرانوالے سے گئے ہوئے ہیں، ان کے کزن ابھی بھی مسلمان ہو گئے، چاچا مسلمان ہو گیا تھا تو وہ وہیں رہ گیا زمینوں کے چکر میں، 2 بھائی چلے گئے، 2 رہ گئے۔ تو میں نے کہا جی وہ میں وہاں میں سردار منگل سنگھ کا گھر دیکھا تھا، میں ان کے خاندان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فون کیا چندی گڑھ، ایک بی بی سے میری بات کرائی، 2010 میں ان کی عمر 84 سال تھی، پڑھی لکھی انگریزی وغیرہ بہت ستھری بولتی تھی، اور انہوں نے فارسی کی ایک نظم سنائی مجھے، اور پھر ان کی آواز رند گئی۔ وہ نظم کا مطلب کچھ تھا ایسا کہ جس کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ کیا تھا کیا رہ گیا۔ میں نے کہا جی میں نے سنا ہے آپ کے 3000 ایکڑ زمین تھی، کہتی نہیں ہماری صرف 600 ایکڑ زمین تھی، وہ سردار منگل سنگھ کی بیٹی تھیں، وہ کہنے لگی ہماری صرف 600 ایکڑ زمین تھی، 600 ایکڑ نہری زمین بہت بڑا رئیس ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اور ان کا جو گھر ہے وہ میں نے سرکار کو کہا بھی کہ جی اس کو آپ ایکوائر کر کے، اس میں مہاجر گھسے ہوئے ہیں، کمروں کے اندر محلے بنے ہوئے ہیں، مٹی کی دیواریں بنا بنا کے، ہم تو بہت ہی کمینے گھٹیا لوگ ہیں، وہ پورے گھر کو ایک شہر بنا دیا، منگل سنگھ والے گھر کو پورے کو، ہاں اس کے اندر میرے خیال 80,000 بندہ، چلیں میں مبالغہ کر رہا ہوں، 10-20 ہزار بندہ تو اس گھر کے اندر رہ رہا ہے۔ تو یہ پھر تو مجھے بات سمجھ آتی ہے سلمان صاحب، یہ جو ہم نے آئیڈیالوجی اپنائی ہے نا، اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ کیونکہ سکھ جو تھے وہاں پہ وہ اس دوسرے مذہب سے تھے، اور ان کو نکالنے کے لیے کوئی فورس چاہیے تھی، آئیڈیالوجیکل فورس، اور وہ فورس یہی تھی، اور پھر جو کنچا وہاں زمینہ تھا، مطلب وہ ان کو پھر لپیٹنے کے لیے جو ہے ہم نے یہ پورا سلسلہ شروع کیا، یہی سے وجہ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے پورا ایک معاملہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اچھا یہاں سے جو میں آپ سے مطلب اس میں آف کورس ہمیں وہ بھی ہے، پھر یہ دولتانہ والا معاملے سے آگے تھوڑا نا ہم غلام محمد پہ آتے ہیں۔ غلام محمد سے تھوڑا میں ڈائریکٹ نہیں پوچھوں گا آپ سے، یہ قادیان والا مسئلہ بھی تو یہی لگ رہا ہے کہ 52 میں جو ہم نے احمدیوں کو تھوڑا ڈنڈا دینے کی کوشش کی، یہ بھی تو سنا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ چلا آ رہا تھا وہاں پہ، قادیانوں والا معاملہ، کہ وہ بھی اچھے کھاتے پیتے تھے، ہاں اچھے کھاتے پیتے تھے، اور وہ وہاں کی جو ان کی جو اصل بیس تھا وہ وہاں کی زمینیں اور وہاں کی ملکیت اور یہ ساری چیزیں، شاید یہی اس کا مجھے ویسے نہیں پتہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ 1952 میں احمدیوں کے خلاف ایک بڑا کھیل تماشا ہوا تھا، اور ایک کہانی ہے وہ بعد میں آپ کو سنا دوں گا کیونکہ ریلیونٹ نہیں ہے اس۔ اچھا تو اسی مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاٹس ہم جوڑتے ہیں نا، وہی چلتا ہے پھر وہ معاملہ، اصل اس کے پیچھے ملکیت، اصل اس کے پیچھے جو پاور، زمین، اور اس کو پھر آئیڈیالوجی کا لبادہ دے کے آپ کسی کو ڈسپلیس کر دیں۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی 37 کی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں وہاں کی انہوں نے لوکل پارٹی لی، مسلم لیگ نے نہیں جیتا تھا وہاں سے بھی۔ تو یہ اصل میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم تھوڑا بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، پھر آگے آف کورس وہ جو پنجاب کا جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اور ملٹری کور، پھر آگے جا کے پورا پاور بنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ بس مجھے سندھ کا بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ مارشل ریس رہی ہے اب ٹو دا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ راجہ ڈاہر کے بعد کوئی مارشل فورس پروڈیوس نہیں کر پائی، یا راجہ ڈاہر کے بعد سندھ کا مارشل فورس ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ آپ دیکھیے نا کہ جب علاؤالدین نے 22 اور چنیسر کی لڑائی کے اندر انٹرفیئر کیا، دونوں بھائی تھے نا، ہاں تو وہ فوج لے کے آیا تو یہاں لڑائی لڑی، ٹھیک ہے، تو لڑنا آتا تھا تو لڑے نا۔ چلیں سومرا ڈائناسٹی میں آپ کا مقصد کہنا ہے کہ وہ وہاں تھے، ہاں پھر سما کی بات کیسے رکھتے ہیں؟ سما آپ جام نظام الدین کو دیکھیں، وہ کتنا بڑا جنگجو دلیر بادشاہ تھا، اور بلکہ وہ اس کے دولہ دریا خان، دولہ دریا خان، مبارک خان جو تھا، وہ مطلب کہ یہ باتیں بنا لی نا۔ رچرڈ برٹن نے اب آ کے ایک بار کہہ دیا کہ جی یہ انہیں سندھیوں کو لڑنا نہیں آتا، یہ لڑاکا لوگ نہیں ہے، تو ہم نے انگریز نے کہا ہے تو جناب وہ صحیفہ بن گیا آسمانی ہمارے لیے، اب وہ پیچھے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا تو پھر کلوڑا جو تھے انہوں نے کیوں ہارا؟ مطلب کیونکہ ان کی ملٹری جو تھی وہ، کیونکہ سما کے بعد جو سندھ میں
ارگون ترخان اور یہ سارا ایک 150 سال کی پورا ایک گیپ آتا ہے. پھر انڈیجینئس کلوڑا جو میتھوی تحریک کے بعد وہاں جا کے پھر اپنے لیتے ہیں. لیکن کلوڑا کے زمانے میں ہی وہ ملٹری جو رینٹیئر کی تھی ٹالپوروں کی، فتح علی اور یہ لوگ جو تھے وہ رینٹیئرنگ وہ دراصل انہوں نے اپنی فوج میں بہت سارے بلوچ بھرتی کیے تھے. ٹالپور بلوچ ہیں اور ان کے ساتھ بلوچ کے مختلف وہ تھے. بلکہ ان کے پاس تو ان کی فوج میں بہت سارے اور صرف ٹالپور ہی نہیں تھے، کھوسا، اپنا یہ جمالی اور پتہ نہیں بہت سارے وہ کون سے ایک اور قبیلہ بھی ہے. بہرحال وہ سب ان کی فوج میں تھے کلہوڑوں کے. سندھی بھی تھے. تو وہ کیوں انہوں نے کیے بلوچ، میرا خیال ہے کہ یہ سوچ کے کہ یہ بہتر سپاہی ہیں تو یہ ہے. ہاں ویسے یہ جو میں نے ایک سنا ہے بات جو میں کنفرم آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچ جو ہے وہ واریئر کے طور پر ملٹریز اپنی رینٹیئرنگ بھی کرتے تھے، مطلب یہ صحیح ہے؟ پہلے پتہ نہیں، اب ملٹری سروسز کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ اپنی رینٹ کرتے تھے. میں نے نہیں یہ کہیں پڑھا، ہو سکتا ہے یہ بات ہو. میں نے لیکن بلوچوں کی ہسٹری زیادہ پڑھی نہیں، اور جو پڑھی وہ آج سے 40 سال پہلے، تو وہ تو بہت دھندلا سا ایک عکس ہے ذہن میں. مجھے نہیں پتا کہ وہ رینٹ کیا کرتے تھے، لیکن ہوں گے تو جنگجو، کیونکہ یہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ امیر حمزہ حضرت کی اولاد نہیں تھے، یہ تو پارتھی قوم تھی، ایرانی نسل کے تھے. فارسی ان کی اپنی زبان تھی. بلوچی میں فارسی ہے، عربی تو آپ کو نہیں ملتی. تو یہ پارتھین تو بڑی وہ جو روٹ بتاتے ہیں کون سا والا، وہ مازندران کا جو علاقہ ہے، کیسپین سی کا ساؤتھ ایسٹ نکر جو ہے، یہ مازندران وہاں تھا. پارتھینز وہیں سے آئے تھے، اور مطلب بڑی جنگجو قوم تھی. مطلب ان کے تو جنگ کے ٹیکٹکس تھے وہ ابھی بھی کوٹ کرتے ہیں انگریز اپنی داستانوں میں. تو اس طرح سے یہ وہی رہے، یہ وہ رہے جنگجو ہی رہے ہیں. اچھا مجھے صرف بتائیں کہ یہ تو خیر ریزن ہم کبھی پڑھیں گے، جیسے عبداللہ منگسی والی جو کتاب میں نے وہ ان کو بھی کہی سارے کو وہ والی، مطلب لیکن اس کے سوشو پولیٹیکل ایک بڑی انالیسس ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ فالنگ آؤٹ آف دا رنجیت سنگھ؟ اچھا رنجیت سنگھ مہاراجا 1839 میں وہ ہو گیا تھا. اگر رنجیت سنگھ ہوتا تو پنجاب فال کرتا ہے اس کو انگریزوں کو؟ نہیں نا، آپ دیکھ لیں کہ 40 سال مہاراجا نے حکومت کی، نہ افغانوں نے ہمت کی حملہ کرنے کی دوبارہ مہاراجا کے دور میں، نہ انگریزوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہاں انہوں نے دیکھا ٹالپور کمزور ہیں. ٹالپوروں کی فوج چھوٹی تھی جی، مہاراجا کے پاس فوج بڑی تھی اور اکوپمنٹ بڑا تھا. تو انہوں نے 1843 میں ہی حملہ کر کے سندھ پہ قبضہ کر لیا. اور وہ منحوس آدمی، انگریز تو اس کو بڑا مانتے ہیں، مجھے جس طرح کا اس کے بارے میں لکھتے ہیں میرا میٹر پھر جاتا ہے وہ پڑھ کے. کیا نام ہے اس کا؟ نیپیئر. چارلس نیپیئر. یہ بیلی کی کتاب جو آج کل میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں، اس میں جو لکھا ہوا ہے، یا جس طرح سے رچرڈ برٹن نے اس کا ذکر کیا، بڑا نا چاپلوسی والا، میں نے نیچے لیٹ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو خیر وہ اگر مہاراجا 10 سال اور زندہ رہتا تو شاید پنجاب اینیکس ہوتا 10 سال بعد. 10 سال بعد ہوتا. لیکن یہ اور دوسرا سندھ کا فال آؤٹ تو وہ ملٹری ویکنیس ہی تھی، ٹالپوروں کی اتنی وہ نہیں تھی. اور پھر ٹالپور اگر اکٹھے ہو جاتے، میرپور خاص، حیدرآباد اور خیرپور اگر اکٹھے ہی ہو جاتے تو شاید ہو جاتا. پھر دیکھیے وہ میر رستم اور میر علی مراد کو کس طرح آپس میں انہوں نے، انگریزوں نے بھائیوں کو علیحدہ کر لیا خیرپور میں. میر رستم کو نکال کے چھوٹے بھائی کو کر دیا. تو کمزور تھے نا. اس نے یہاں پہ جو نیپیئر نے جنگ لڑی تو ایک حصہ تھا ٹالپوروں کا، پھر دوسرے حصے سے جنگ لڑی دبوں میں. میانی اور دبوں کی 2 جنگیں ہوئیں. شیرمند جو خیر محمد خیرپور نے تو جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. انہوں نے تو ایسے ہی جو ہے وہ کر لیا، مطلب وہ کیا کر لیا، اس کو سرنڈر کر لیا جس کو. تو اسی طرح سے آپ کو کیا لگتا ہے، اب ان ویری سمرائز، سندھ نے کب سے اپنا وہ جو عروج ہے یا جس طرح سے فال ڈاؤن ہے
मिलिटराइज या सोशो पॉलिटिकली कब से आप पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ से सिंध फाल हुआ है तो अभी वो नहीं हुआ? नहीं, अब इतने लोग फौज में भर्ती हो रहे हैं सिंधी। मैं एक बार एक कर्नल अबड़ो को मिला था 2012 में वहाँ पे स्कर्दू में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा अच्छा अब आप मतलब आप काफ़ी, कर्नल का मतलब है कि वो 20 साल तो सर्विस हाँ। होगी। तो कहने लगे नहीं अब बहुत सिंधी आ रहे हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच सलमान साहब, इसको एंड करते हैं फिर। थैंक यू।